السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ ناظرین، شمس الدین کی اس گفتگو پر مرسینہ ہنس دی، پھر کہنے لگی، نہیں میرے بھائی، اللہ نہ کرے تمانچوں کی نوبت آئے۔ مجھے امید ہے کہ امیر اس قدر تشدد پسند نہیں ثابت ہوں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے مرسینہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سامنے جو نیا مکان بنایا گیا تھا اس میں سے جمارہ اور عبیرہ نکل آئیں۔ قریب آ کر دونوں کھڑی ہو گئیں، پھر جمارہ بول اٹھی، لگتا ہے کسی اہم موضوع پر دونوں بھائی اپنی بہن مرسینہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پر شمس الدین ہنس دیا اور کہنے لگا، موضوع تو واقعی اہم ہے، لیکن آپ دونوں سے پردہ بھی نہیں ہے۔ دراصل مغرب کی نماز پڑھ جانے سے پہلے اماں نے امیر سے مشال کی محبت کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت موقع نہیں ملا، واپس آ کر ہم اپنی بہن سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بار شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے جمارہ بول پڑی، پہلے یہ بتائیں کہ امیر ہیں کہاں؟ مغرب کی نماز کے بعد وہ سلطان کے ساتھ چلے گئے۔ شیرے کو بھی ان کے ساتھ ہے، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے۔ کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ پھر شمس الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا، مرسینہ میری بہن، اب جب کہ جمارہ اور عبیرہ دونوں یہاں ہیں، میرے خیال میں کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم سب کھانا کھا لینا۔ مرسینہ فوراً بول اٹھی اور شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے وہ کہنے لگی، نہیں میرے بھائی، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، امیر کا انتظار کریں گے، وہ آئیں گے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس پر شمس الدین ہنس دیا اور کہنے لگا، بہن آپ نے میری بات کاٹ دی، ورنہ جو الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں وہ میں بھی کہنے والا تھا۔ بھائی آئیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد جب بھائی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا اور علیحدگی میں ان سے بات کر لینا۔ اگر وہ مان گئے تو کسی کے سفارش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر میں، خطک، جمارہ اور عبیرہ چاروں اس معاملے میں پڑیں گے، بھائی کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے بھائی کو منا لیں گے۔ اگر بھائی پھر بھی نہ مانے، ہم چاروں کو اگر انہوں نے جھڑک دیا تو پھر بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک آخری حربہ بھی ہے اور وہ اماں ہے۔ اس پر اماں بات کریں گے اور مجھے امید ہے بھائی اماں کی بات ٹالے گا نہیں۔ بہرحال میری بہن مطمئن رہو، خدا نے چاہا تو یہ کام ہو کر رہے گا۔ مرسینہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ آبائی مکان سے ایک ساتھ آبدہ، زبل اور مشال نکل آئیں۔ دور سے آتے ہوئے آبدہ بول پڑی، میرے بچوں تم سب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور مجددین کہاں ہے؟ اس پر شمس الدین بول پڑا، اماں ہم بھی ابھی آئے ہیں، یہ سب بھائی کے متعلق ہی پوچھ رہی تھیں، بھائی ذرا سلطان کے ساتھ گئے ہیں، سلطان ان سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں۔ اس پر زبل بول پڑی، اگر یہ معاملہ ہے تو آؤ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور جب مجددین آتا ہے تو سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ سب نئے بننے والے مکان میں سمرون کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سب آپس میں مختلف موضوع پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ ذرا دیر انتظار کرنا پڑا تھا کہ مجددین حویلی میں داخل ہوا، سیدھا اسی مکان کی طرف آیا تھا، اس لیے اس نے ان سب کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو آبدہ، زہران، زبل، سمرون کے علاوہ سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس صورتحال پر مجددین جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی تھی، سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ باری باری خطک اور شمس الدین، جمارہ، مرسینہ، مشال، عبیرہ کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر وہ ان سے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے پہلے بھی کئی موقع پر تم سے کہا ہے کہ جب میں آؤں تو میرا استقبال مت کیا کریں، میں آپ لوگوں میں سے ایک ہوں، آپ سب لوگوں سے میرا ایک خون کا رشتہ ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں کیا کوئی مافوق الفطرت انسان ہوں، تم جیسا عام انسان ہوں؟ اس لیے مجددین کو رک جانا پڑا، کیونکہ مسکراتے ہوئے اس کی ماں آبدہ بول پڑی، مجددین میرے بیٹے، زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہونے والوں میں تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہاری بیوی بھی ہے، تم کیوں کے مرتبے میں ان سے بلند ہو؟ اس بنا پر مجددین نے فوراً ماں کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، اماں جو کچھ آپ کہنے لگی ہیں وہ درست ہے، اگر لشکر میں سالار ہوں تو وہ میں لشکر کے اندر ہوں، گھر میں نہیں۔ اماں آپ جانتی ہیں خطہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اگر یہ میری آمد پر کھڑا ہوا تو یہ میرے لیے باعث شرم کی بات ہے۔
خطخ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجددین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہم تمہیں یہ عزت، یہ احترام دیتے ہیں، کم سے کم ہم سے یہ سعادت تو نہ چھینو، بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ اس پر مرسینہ، مشال، جمارہ، عبیرہ چاروں فوراً حرکت میں آئیں۔ وہیں انہوں نے کھانے کے برتن لگا دیے، وہیں سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب چاروں برتن سمیٹ کر لے گئیں تب مجددین کی نگاہ سے بچا کر اشارے سے مرسینہ کو عابدہ نے اپنے پاس بلایا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں ابھی مجددین کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں، تم اسے اپنی خوابگاہ کی طرف لے جاؤ اور مشال کے موضوع پر اس سے بات کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ مجددین اس وقت خطر کی طرف دیکھ رہا تھا، اس سے مخاطب ہے، لہٰذا اس نے تمہارے ساتھ میری سرگوشی کو نہیں دیکھا۔ اس پر مرسینہ مسکراتی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر عابدہ نے مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجددین میرے بیٹے ذرا میری طرف دیکھو۔ مجددین عابدہ کی طرف مڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اماں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میری طرف دیکھو، لگتا ہے آج خیریت نہیں ہے، دیکھتا تو میں روز ہی آپ کی طرف ہوں، پر آج تک یہ جملہ کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا۔ یہ جملہ آپ کے منہ سے نیا نکلا ہے، اور نیا جملہ کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لاتا ہے، لگتا ہے آپ میرے لیے کوئی نیا اور انوکھا موضوع چھیڑنا چاہتی ہیں۔ مجددین کے ان الفاظ پر عابدہ تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، باقی لوگ بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر عابدہ نے دوبارہ مجددین کو مخاطب کیا، میرے بیٹے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، تم مرسینہ کے ساتھ جاؤ، مرسینہ علیحدگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ جو کچھ کہے اسے غور سے سننا، جذباتی مت ہونا اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا۔ عابدہ کے ان الفاظ پر مجددین فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ایک جواب طلب سی نگاہ اس نے مرسینہ پر ڈالی، اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا تب وہ اپنی ماں کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اماں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ کا یہ رویہ مجھے بے گانہ اور اجنبی سا لگ گیا ہے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ اجنبیت برتنے لگی ہیں؟ اماں آپ میرے لیے صداقتوں کا علم، میری کور چشمی کی بنائی اور بیچارگی کے لمحوں کے اندر میری خوشی کا سامان ہے۔ اماں عہد رفتار ماضی کے راستوں کی کھوج میں آپ کی ذات ہی میرے لیے رہبری اور بلند حوصلگی کی شمع ہے۔ آپ کے بغیر میں روح کی ویران کھیتوں، تشنگی کے سرابوں، اجڑے دریا کے منتشر نقوش سے بھی گیا گزرا ہوں۔ آپ ہی کے زیر سایہ، آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے وقت کی بدتریف خزاں بھی ہمارے لیے اجنبی رہی۔ اماں آپ میرے ساتھ ہوں تو میں وقت کا بدترین احتساب بن کر گزرتی آندھی آہٹوں، وہموں کی سیاہی اور افلاک کے بے گراں وسطوں پر کمند ڈال سکتا ہوں۔ آپ کا سایہ، آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہو تو پہلے ہشت گوشوں اور لاکھوں کرنوں کی آندھی مسافتوں میں بھی اپنا راستہ اس طرح بنا سکتا ہوں جس طرح پیاسے صحراؤں کے اندر سراب اپنا راستہ بناتے ہیں، اور جس طرح ستاروں کے درمیان مہتاب اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اماں قسم مجھے اس قادر مطلق کی جو چاند کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، فلک کو ستاروں کو زیور پہناتا ہے، قسم مجھے اپنے رب عظیم کی جس کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو ہانکتی ہیں، جو اپنی کاریگری سے دن کو رات سے اور روشنی کو تاریکی سے جدا کرتا ہے۔ آپ کے بغیر میری ساری خود اعتمادی میرے گرد پیش کا تجسس وقت کی دھاروں میں مقید زنگ موز ماضی اور گرسنا صداؤں سے بھی ہلکا ہو کر رہ جائے گا۔ اماں اگر مرسینہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ بات یہاں سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی۔ اگر سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی تو کیا وہ آپ کی موجودگی میں بھی نہیں کہی جا سکتی؟ وہ بات اتنی ہی اہم ہے۔ اب تک عابدہ بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھی، پھر جب وہ یہاں تک پہنچا تو وہ بول اٹھی، بیٹے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے۔ بیٹے، مرسینہ تمہاری بیوی ہے، میں جانتی ہوں کہ آج تک تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا ہے اور کبھی تم نے مجھے ایک بیٹے کی حیثیت سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا باپ تم سے جدا ہو گیا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، لیکن بچے یہ تم پر احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ اب مرسینہ تمہاری بیوی ہے، اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس پر اس سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہیے تو پھر علیحدگی میں اس سے گفتگو
گفتگو کرنا تمہارا فرض ہے۔ سانس لینے کے لیے عابدہ تھوڑی دیر تک رکی، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجد الدین یہ مت خیال کرنا کہ جو کچھ مرسینہ تم سے کہنے والی ہے اس سلسلے میں مجھ پر یا گھر کے سارے افراد پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جس موضوع پر یہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے اس موضوع پر پہلے ہم سب آپس میں بات کر چکے ہیں۔ یہ بھی مت خیال کرنا کہ اس سلسلے میں مرسینہ نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا۔ اس کی حیثیت میرے ہاں ایک بیٹی کی سی ہے اور یہ کوئی بھی کام مجھے اعتماد میں لیے بغیر میری اجازت کے بغیر نہیں کرتی۔ میں اس پر اتنی ہی خوش اور مطمئن ہوں جتنی تم پر شمس الدین پر، خطک پر اور اپنی خود کی ذات پر۔ اب زیادہ بحث مت کرنا۔ جس موضوع پر مرسینہ تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہے وہ موضوع تم دونوں میاں بیوی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ گو اس کی اہمیت ہم سب کی نگاہوں میں ہے اور اس میں کسی کی زندگی کا بھی سوال اٹھتا ہے۔ اس لیے بیٹے تم مرسینہ کے ساتھ جاؤ، جو یہ کہنا چاہتی ہے سنو۔ میں تمہیں مرسینہ کے ساتھ اس لیے علیحدگی میں بھیج رہی ہوں تاکہ جس موضوع پر تم سے گفتگو ہوئی ہے اس موضوع کا سب سے زیادہ اثر مرسینہ ہی پر ہونا ہے، اس لیے علیحدگی میں تمہارا مرسینہ کا تمہیں مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بیٹے وہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں سب کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب زیادہ بحث نہیں کرنا، جو میں نے کہا ہے اسے آخری سمجھو۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں نے تم پر کبھی بد-اعتمادی نہیں کی، تمہاری ماں نے کبھی تمہاری غلط رہنمائی نہیں کی۔ عابدہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجد الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بس اماں اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ہر فیصلہ، آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر وہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے علیحدگی میں مرسینہ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تو میں مرسینہ سے علیحدگی میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ مجد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ مرسینہ فوراً اٹھی اور مجد الدین کے ساتھ ہو لی تھی۔ دونوں میاں بیوی باہر نکل گئے تھے۔ اس گفتگو کے دوران مشال بیچاری کی حالت عجیب و غریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھی بنجر زمین اور کالی رات میں پرچھائیوں جیسے اندیشے اور کبھی نغموں کی گنگناہوں بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھیں، اور چہرے پر کبھی فضا کی بے قراری میں سلگتے فاقوں جیسی پریشانیاں اور کبھی زندگی کی قدر اہم ترین قدروں سے بھی بھرپور کیفیت دکھائی دیے جاتی تھی۔ تاہم اس نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ کمرے میں جو گفتگو ہوتی رہی بڑے غور اور الحماق سے سنتی رہی، چپ رہی۔ بہرحال مجد الدین اور مرسینہ دونوں میاں بیوی اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ مجد الدین اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ مرسینہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جس لمبی نشست پہ جا کے مجد الدین بیٹھا تھا اسی پر اس کے پہلو میں مرسینہ ہو بیٹھی۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین نے گفتگو کا آغاز کیا، مرسینہ کہو تم علیحدگی میں کون سے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہو؟ مرسینہ نے ایک بار بڑی بے چارگی اور بڑی عاجزی سے مجد الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا اہم اور کڑوا بھی ہے۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہ ہوں گے۔ مجد الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، مرسینہ میں نے شادی تم سے ناراض ہونے کے لیے تو نہیں کی تھی۔ تم کہو میں کڑوی باتیں سننے کا عادی ہوں، اور پھر جس سلطان کے لشکر کا سالار ہوں میں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے ذلت و پستی کے کفن پہنے پیشاور غلاموں کی اہانت بھی دیکھی اور پایا زنجیر قیدیوں کی بے بسی بھی دیکھ رکھی ہے، کہ غاروں کے اندھیروں کی طرف جاتے قوموں اور نسلوں کی شکست خور متحرک کاروانوں کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ سرما کی ژالہ باری گرما کی لو بھری آندھیوں، گہری آہوں، ہمناک سسکیوں کا تجربہ رکھتا ہوں۔ ایسے مردم گزیدہ وہ ٹانگوں کے بھیڑیوں سے بھی پھالا پڑ چکا ہے جو وہم اور کرب کے جھگڑا کھڑے کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، ایسے لوگوں سے بھی وابستہ پڑ چکا ہے، خود زہر پی کر اوروں کو امرت جام بخش دیتے ہیں۔ مرسینہ میاں بیوی ایک مصیبت کے نیچے ایک دوسرے کے لیے قوس و قزح کے پرہن اور گلشن آغوش کی سرفرازی ہوتے ہیں۔ جہاں شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے پاسباں سی عقابی نظر رکھتا ہے، وہاں بیوی اپنے جمال کے سراپے میں سنسنی دوڑا دینے والی طلسماتی آسودگی کے باعث بھی بنتی ہے۔ کالپت زیست اور وقت کے بھاگتے سفر میں جہاں شوہر بیوی کی خواہشوں کی تیش گری کرتا ہے، وہاں عورت بھی جاں فضا رویے سے خوشبو بھری اپنی خوبصورتی، دہکتے لبوں کے اپنے نطق خوشگواری کے
मोहरें साबित करते अपने जमाल से इसके घर के गोशे गोशे को एक महकती फलवारी में तब्दील कर देती है। देखो मरसीना, तुम मेरी बीवी हो, मेरी देखभाल करती हो, खिदमत करती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम कोई कड़वी बात भी करोगी तो मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, बर्दाश्त करूँगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मुझसे कोई कड़वी बात करोगी। बहरहाल तुम क्या कहना चाहती हो? मजजुद्दीन की इस गुफ्तगू से मरसीना का हौसला हुआ। ज़रा खिसक मज़ीद मजजुद्दीन के करीब हुई, अपना दायां हाथ इसके दाएं कंधे पर, अपना सर इसके बाएं शाने पर रखते हुए मरसीना मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में बोल पड़ी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मिशाल से भी शादी कर लें तो आपका क्या रवैया होगा? मजजुद्दीन के शाने पर सर रखी मरसीना इसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। इसने देखा इसके इस इंकिशाफ पर थोड़ी देर तक मजजुद्दीन मुस्कुराता रहा। मरसीना का सर अपने शाने ही रहने दिया, फिर बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मरसीना तुम भी कमाल की लड़की हो, अपने हाथों से अपने घर में सौतन लाना चाहती हो? क्यों संगासन से उतरकर कुर्बान गाहों का रुख करना चाहती हो? क्यों अपने नफ्स को कर्ब की दावतों में डुबोना चाहती हो? क्यों कर्ब की ख्वाहिशों मोहब्बत की बारिशों से निकलकर अपने दिल के लिए शरीदा सरी का सामान करती हो? याद रखना, अगर तुमने कहीं मेरी दूसरी शादी करवा दी तो तुम इस घर में आंखों का तसद्दुम होगा, रोशनी से रोशनी टकराएगी, अरमान व्यास बर शामो रगी तड़प इस घर को अपनी अमाज गाह बना लेगी। फिर तुम क्या करोगी? यहाँ तक कहने के बाद मजजुद्दीन कुछ देर रुका, कुछ सोचा। बड़े प्यार से इसने अपना हाथ मरसीना की गर्दन की गर्द जमायल कर दिया, फिर कहने लगा, मरसीना आज तुम अगर मुझे मिशाल से शादी करने का कह रही हो तो जब तुम दोनों के बर्ताव के बाइस इस घर का माहौल गुलिस्तान से खारजवां और खुश नसीबी से बदबख्ती के रास्तों में सफ़र करेगा तो याद रखना, आज जिस तरह तुम मुझे मिशाल से शादी का कह रही हो इसी तरह तुम इसे फारिग करने का भी कहोगी। ज़रा इस वक्त को भी अपने जहन में रख कर मुझसे बात करो। इस वक्त तुम्हारे मेरे जज्बात होंगे। मरसीना, तुमने मुझे चाहा और ज़िंदगी में मैंने पहली बार अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से तुम अपने आप को कर्ब और मुसीबत में डालो। अगर ऐसा करोगी तो जहाँ तुम्हें खुशी है वहीं सदमा होगा, वहाँ मुझे भी परेशानियों के अंबार अपने शानों पर उठाना पड़ेंगे। मजजुद्दीन की इस गुफ्तगू से मरसीना किसी हद तक मुतमईन हो गई थी। जिन खदशात का इसे धड़का लगा हुआ था उन्होंने सर उठाने की कोशिश नहीं की थी। मजजुद्दीन के शाने से इसने अपना सर उठाया, सीधी होकर बैठी, फिर कहने लगी, आप जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो नमूदार नहीं होंगे, घर का माहौल ख़राब नहीं होगा। मैं और मिशाल दोनों आपकी ज़िंदगी के साथी बनकर और ज़्यादा खुशगवार पुरकशिश और इसको ज़्यादा खुशगवार और पुरकशिश बनाएंगे। मैं आपको ज़मानत देती हूँ कि मिशाल की वजह से इस घर में कोई तब्दीली, इसके सुकून में कोई खलल पैदा नहीं होगा। इसकी मैं आपको ज़मानत देती हूँ। अगर मेरा कहा पूरा ना हुआ तो जो चाहे सदा दीजिएगा, मैं उफ नहीं करूँगी। बड़े प्यारे मजजुद्दीन ने इसके सुर्ख दहकते गाल पर हल्की सी एक चिपत लगाई, फिर कहने लगा, पहले ये बताओ कि तुम मिशाल को मेरी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए इस कदर कोशां, इस कदर फ़िक्रमंद क्यों हो? वो खूबसूरत है, बल्कि मैं कहता हूँ कि बेहद खूबसूरत है। इसके रिश्ते के लिए बात करें तो याद रखना, ऐसी लड़की के लिए लम्हों के अंदर हज़ारों रिश्ते निकल आते हैं। एक अच्छा ज़िंदगी का साथी इसे मिल सकता है, पर तुम क्यों इसे मुझसे ही और अपने साथ ही रखना चाहती हो? इसे मौका दो, वो अपना घर आबाद करे। अगर तुम ज़बरदस्ती इसे मेरी बीवी बना कर रखना चाहती हो तो मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी और हमाकत है, और अपनी इस हमाकत पर तुम एक दिन ज़रूर पछताओगी। मजजुद्दीन जब खामोश हुआ तो मरसीना इसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए गहरी मुस्कुराहट और मीठी आवाज़ में कह रही थी, मैं आपके इन अंदेशों से इत्तेफाक नहीं करती। जिस तरह पौधे, पेड़, घास, बेलें, शाख, कलियां, फूल, फल बनकर गुलिस्तान बन जाता है, इसी तरह मैं, आप, मिशाल अम्मा चारों मिलकर एक ताकस्तान किसी ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मिशाल के आपकी ज़िंदगी में आने के बाइस इस घर में नाइत्तेफाकी का बहरान, बेचारगी का अलमिया, माहौल की बेचैनी का शिकार नहीं होने देंगे। हम दोनों आपके लिए सदाकत,
کا زند و نشان، تعریف کی علامت، وفا کے دستور، عبودیت کا الاپ اور محبت کا خواب بن کر رہیں گے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں جہاں ایک بیوی کی حیثیت سے میں آپ کے لیے گلاب و وسن ہوں گی، وہاں مشال آپ کے لیے محبت کا سر و صنوبر ثابت ہوگی۔ جہاں میں لمحہ کے لیے شیریں بنوں گی، وہاں مشال تبسم کی نرمی ہوگی۔ جہاں میں آپ کے چہرے کی خوش رنگ تحریر بن جاؤں گی، وہاں وہ آپ کے لیے رنائی اور لطافت کا سامان فراہم کرے گی۔ جہاں میرے بولنے کا انداز پرشوقت لہجے جیسا اور میرا جمال آپ کو زیر تاثیر دلکشی جیسا لگے گا، وہاں اس کی خوبصورتی بھی اور اس کا رویہ بھی آپ کے لیے شبنم کی لطافت اور محبت کا ریشم بن جائے گا۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی، مجددین چپ چاپ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مجددین بول پڑا۔